کبھی صولہ کبھی شبنم، کبھی صولہ کبھی شبنم، اور ہنسی تقریر ہوتی ہے نبی کے باغیوں کے خاطر کھلی شمشیر ہوتی ہے۔ عبد القادر ابن عثمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیدناکم وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے تلاوت کر دے آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر تم نہ شکر کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جان دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مال ملے، دولت ملے، نعمتوں ملے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے، مال تو ملتا ہی ہے، اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر دولت ملنے پر اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی اور ایک عورت رہتے تھے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ دونوں آدمی ایسے تھے کہ کبھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، مہینوں تک بدن کو ڈھانکنے کے لیے صحیح سے کپڑے بھی نہیں ملتے تھے، 8 دنوں تک بھوکے رہ جاتے تھے، مہینوں تک نکل جاتے تھے کہ بھوکے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے آ رہے تھے، اتنے میں ہی اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا بات ہے کہ ہمیں 8 دنوں تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، بدن کو ڈھانکنے کے لیے صحیح سے کپڑے بھی نہیں ملتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو خدا سے پوچھ لینا کہ ایسا کیوں، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میری قسمت میں جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن میں نازل فرمائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قسمت میں جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن میں نازل فرمائے، کہ باقی دنوں کا تم کیسے گزارو گے؟ تب اس آدمی نے کہا کہ ایک دن تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، باقی دنوں کا تو دیکھ لوں گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، تمہارا ایک بندہ ہے جس کو تم کبھی رزق دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، ایسا کیوں؟ تب اللہ تعالیٰ بہت سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اس آدمی کی زندگی بہت لمبی ہے اور اس آدمی کی زندگی میں رزق بہت کم ہے، اسی لیے کبھی دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا کہ تھوڑا تھوڑا کھا کر اپنی زندگی چلا لے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی ایک خواہش ہے کہ اس کی قسمت میں جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن میں نازل فرمائے۔ تب حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی کی قسمت میں جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن میں نازل فرمائے، کہ باقی دنوں کا وہ کیسے گزارے گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باقی دنوں کا تو وہ سمجھ لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس آدمی کو اپنا رزق دے آؤ۔ تب فرشتوں اس آدمی کے گھر میں پہنچے اور رزق دیا اور کہا کہ یا کھاؤ یا رکھو، تمہاری مرضی۔ تب اس آدمی نے لے لیا، لینے کے بعد اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ پورے شہر والوں کو کھلا دیا، اور دوسرے دن اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن فرشتوں اس کے گھر میں رزق لے کر، آدمی نے دیکھا کہ فرشتوں رزق لے کر کھڑے ہیں، تو فرشتوں نے اس آدمی نے رزق دیا، فرشتوں نے رزق دیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ تب اس آدمی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، کہ میری قسمت میں جتنا بھی رزق تھا وہ تو مجھے کل مل چکا تھا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ تب اس آدمی نے لے لیا اور پھر لینے کے بعد پورے تعلقوں والوں کو کھلا دیا۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اس آدمی کی قسمت میں جتنا بھی رزق تھا وہ تو اسے کل مل چکا تھا، تو پھر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اب اللہ، اس آدمی کی قسمت میں جتنا بھی رزق تھا وہ تو اسے مل چکا تھا، پھر یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، کہ میں نے اس کو جب رزق دیا تب اس نے
ले तो लिया, फिर अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे शहर वालों को खिला दिया कि ए मूसा, कि ये मेरा वादा है कि जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा उसकी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा। इसीलिए कि मूसा कि ये मेरा बंदा होकर दूसरों को खिला सकता है, मैं तो फिर रब हूँ, इसको ऐसे ही रिस्क देता रहूंगा और वो ऐसे ही दूसरों को रिस्क खिलाता रहेगा। अब मैं अपना बयान खत्म करता हूँ, टाइम बहुत कम है और सबको अपने अपने घर भी जाना है। बोलते थे माफ करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। कि अब्दुल कादिर की तकरीर में दरिया की रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे बूढ़ों में जवानी देखी। आने